جو لوگ اپنی بچیوں کو رائٹس نہیں دیتے تھے، اسلام نے عورت کو آزادی دی. تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں نا، آخرت کی تیاری نہیں کرتے، تو وہ سراسر گھاٹے میں. ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اہل جہنم ہوں گے. دنیا میں برے کام کرتے رہے اور آخر میں یعنی جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، وہ دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، اللہ کو پہ ایمان نہیں لائے، برے کام کرتے رہے، تو آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا. اب کیا جنت والے اور جہنم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ پوری کائنات میں ایک بار نظر دوڑا کے تو دیکھو. یہ دن، یہ رات، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ ساری اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں کیا؟ ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دن بنایا اور ہم اس دن میں اٹھ کے اپنے اپنے سارے کام کرتے ہیں. رات بنائی تو ہم سو جاتے ہیں. فرض کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک دن ہی رہنے دیتے، صرف دن رہتا، کیا ہوتا؟ ہم سو بھی نہ پاتے. پھر کیا کرتے ہم کچھ گھنٹے بعد تو ہمارا برا حال ہوتا ہے. ابھی دیکھنا، ابھی اور 10 منٹ کے بعد عبدالہادی گرنے والا ہو جائے گا ہیں. ابھی اگر رات صرف رات ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ سوئے رہتے. اور مارننگ میں 8 بجے کے بعد کروٹیں لے رہے ہوتے ہیں. چھٹی والے دن بچے سونے نہیں دیتے، ماں باپ کو بھی نہیں سونے دیتے. تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا وزڈم سے، کتنے عدل سے یہ سارا نظام بنایا ہے، کتنا بیلنسڈ ہے. سورج، چاند، ستارے، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے دائرے میں ہے. تو ایک انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ڈسپلنڈ ایک سسٹم دیا، لائف سسٹم دیا. اگر انسان اس دائرے سے نکلے گا نا تو سارا ڈسپلن خراب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیسا ڈسپلن دیا ہے؟ فجر میں اٹھو، نماز ادا کرو، اذکار کرو، تلاوت کرو اور اپنے کام پہ نکل جاؤ. پھر ظہر کا وقت آتا ہے، نماز ادا کرو، ریسٹ بھی ہو جائے گا. تب تک انسان تھوڑا سا نا تھک چکا ہوتا ہے کام کر کے، اور وہ بریک ٹائم دیا اللہ نے کہ اب تھوڑا ریسٹ کر لو، کچھ کھانا کھا لو اور قیلولہ کر لو. اگر ہم سنت پہ چلیں گے نا، سنت نبی پر، پھر شام ہو گئی، عصر کا ٹائم ہو گیا. عصر کا ٹائم ہے، تھوڑا سا آرام کر لو، نماز پڑھ لو گے، ظاہر ہے وضو کرو گے تو فریش ہو جاؤ گے، وضو کر کے نماز ادا کرو گے تو اور فریش ہو جاؤ گے. پھر آگے مغرب ساتھ ہی آ جاتی ہے، پھر عشاء کے بعد تسلی ہو جاتی ہے اب سونا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا ڈسپلن ہمیں یہ 5 نمازوں میں باندھ کے نا ایک ڈسپلن سکھا دیا زندگی کا. اگر ایک انسان اس کو سمجھے تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے. یعنی یہ 5 نمازیں ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہیں زندگی کا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مشرکین کا، کہ مشرکین کو مثال دی ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو. آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ کی جو جائیداد، جو پراپرٹی ہے، مشرکین کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ کی جو پراپرٹی ہے، آپ کے جو غلام ہیں، خادم ہیں، اپنے نوکروں کو اپنے برابر کی پراپرٹی دے دو. آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے نا، 1 لاکھ میں سے 50,000 آپ رکھ لو، 50 انہیں دے دو. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں دل کرتا نا. کام والی ماسی کو تو 50 روپے دے کے بندہ جان چھڑا لیتا ہے. ایسا ہی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو 10,000 روپے ملے ہوں، آپ نے 5,000 اپنی کام والی ماسی کو پکڑا دیے کہ نہیں برابر رکھیں گے، ایسے نہیں کرنا ورنہ زیادتی ہو جائے گی. کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشرکین کو کہ جب تک تم اپنے خادموں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے، اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے انہیں، اپنے غلاموں کو، میری بادشاہی میں تم شریک کیسے ٹھہرا سکتے ہو؟ میری ساری بادشاہی ہے، زمین و آسمان کا میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، سارا کچھ میرا ہے. میرے ساتھ تم لوگ شریک کیوں بناتے ہو؟ کبھی کسی بت کو بنا دیتے ہو، کبھی کسی انسان کو بنا دیتے ہو. کیسے بنا سکتے ہو تم لوگ؟ آئی اس مثال کی سمجھ؟ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ کی پوری بادشاہی ہے،
مشرکین کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ہمسر بنا دیتے ہیں، اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں کہ اللہ لائق ہے نا کہ ساری عبادت اسی کی جائے، اسی کو ایک مانا جائے مالک، اسی کو بادشاہ، اللہ کے ساتھ وہ ایک کو شریک بنا دیتے ہیں۔ آپ اپنی ایک پراپرٹی آپ کی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی بادشاہت ہے، کیسا آپ کا دل کرتا ہے کہ آدھا یوں دیوار کھینچ کے اپنی کام والے اپنے نوکر کو ادھر کھڑا کر لیں اپنے برابر؟ نہیں نا، تو اللہ کے ساتھ برابر کیوں ٹھہراتے ہو بھائی؟ مشرکین کو کہا جا رہا ہے کیوں اللہ کے ساتھ شریک، یعنی جب تم گوارا نہیں کرتے اپنے نوکر کو اپنے برابر لانا، تو جو اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں نا، تو اللہ کے بنائے ہوئے غلاموں کو، اللہ کے بندوں کو ہی وہ بناتے ہیں نا اللہ کا شریک، تو اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں کو اللہ کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اللہ تو اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سے آگے فرمایا کہ دنیا میں جو فتنہ فساد ہے نا، وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ تو فتنہ فساد کیسے ہوتا ہے؟ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اگر ایک انسان کوئی کسی کی غیبت کرے گا، وہ دوسرا جا کے جس کے پاس اس نے اس کی غیبت کی، وہ تیسرے کو بتا دے گا جس کی غیبت ہوئی ہے، آپس میں لڑائی ہو جائے گی نا۔ پھر اسی طرح اگر ایک انسان کسی سے جھوٹ بولے گا اور اسے پتہ چل گیا یہ میرے سے جھوٹ بول رہا ہے، لڑائی ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان جب کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرے گا، کوئی چیٹنگ کرے گا، کوئی ملاوٹ کرے گا، تب اسے پتہ چل گیا تو فساد ہو جائے گا نا۔ آج جتنا بھی فساد ہے وہ کرپشن کی وجہ سے ہے نا۔ تو یہ جو فساد ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین میں فساد ہے نا، یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے انسان صحیح ہو گئے نا تو یہ فساد ختم ہو جائے گا، انسان ٹھیک ہو جائے فساد ختم ہو جائے گا۔ فتنہ فساد ہمارے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے برے کاموں کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ انسان کی پیدائش، انسان کی کریشن کیسے ہوئی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کمزور پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، ایک پانی کی بوند سے، پھر اللہ نے اس کو ایک خون کا لوتھڑا بنایا، خون بنا کے اس کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر وہ گوشت کے لوتھڑے کے اندر اللہ نے اس کی ہڈیاں بنائیں اور ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر اس کی صورت بنائی، پھر وہ خوبصورت سا انسان بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جب پیدا کیا تو وہ ایک ایسا کمزور انسان تھا، نیو بورن بیبی، کہ جو نہ تو بول سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا خود سے، نہ وہ چل سکتا تھا، نہ وہ کسی چیز کو پکڑ سکتا تھا، نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتا تھا، نہ وہ آنکھیں کھول سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ذمہ داری دے دی کہ اس کو پالو بڑا کرو۔ اللہ تعالیٰ پالتا تو اللہ ہی ہے لیکن ذمہ داری دے دی۔ اب وہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب اسے جوانی دے دیتے ہیں، پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہ بڑھاپے سے کمزوری کی طرف آ جاتا ہے۔ بوڑھے لوگ پھر کمزور ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ کمزوری کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاتا ہے، دوبارہ جہاں سے آیا تھا چلا گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس کو کھڑا کریں گے۔ تو مشرکین پوچھا کرتے تھے کہ ہم جب ایک بار زندگی ملی ہے، ہماری زندگی ختم ہوگی تو اللہ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوسری بار؟ پہلی بار، جب کچھ بھی نہیں تھا تو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے۔ ایک بار کوئی چیز بن جائے تو دوبارہ بنانا تو مشکل نہیں ہے، دوبارہ بنانا تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا نا، تو انسان کو بنا دیا اللہ نے۔ اب دوسری بار میں تو جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے نا، تو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ مٹی بن جاتا ہے، سوائے اس کے وہ ایک چھوٹا سا جو پارٹ ہے نا اس کا ڈی این اے کا، وہ رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ہمیں، کہ جیسے پانی ڈالے نا مٹی کے اوپر، بارش آتی ہے، مٹی کے اوپر پانی پڑتا ہے، زمین کے اوپر پانی پڑتا ہے تو یوں پودے اگتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کا دن جب ہم سب سے حساب لینا ہوگا نا، اس دن فیصلے کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کر دیں گے جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ ہم سب کو پھر کھڑا کریں گے، زندہ کریں گے۔ تو اللہ کے ایک حکم سے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسانوں کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں۔
تو الحمدللہ ہماری سورہ الروم کمپلیٹ ہوئی. سورہ لقمان شروع کرتے ہیں. سورہ لقمان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں. سورہ لقمان. اچھا لقمان جو تھے نا وہ ایک اللہ کے ولی تھے. اللہ کے یوں سمجھ لو ولی کون ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے. وہ کوئی پروفٹ نہیں تھے, اللہ کے ولی تھے. بہت زیادہ وزڈم اللہ نے انہیں دیا تھا. اور اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے حکیم کا ورڈ یوز کیا. حکیم ہوتا ہے جو بہت عقل مند ہو, جو دانش والا ہو, انٹیلیجنٹ ہو, وائز ہو. اللہ تعالیٰ نے انہیں وزڈم دیا تھا. ٹھیک ہے, لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وزڈم دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نا ان کا جو اس صورت میں سب سے زیادہ ذکر ہے نا, انہوں نے توحید کی بات کی ہے. انہوں نے توحید کی بات کی ہے. اور حضرت لقمان جو تھے نا ان کا بیٹا بھی تھا. انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش کی. تو سب سے جو مین بات ہمیں پتہ چلتی ہے نا اس صورت میں, وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش باپ کے ذمہ بھی ہوتی ہے. والد کیا کہتے ہیں؟ ماما گھر میں ہوتی ہے وہی تربیت کریں گی, حالانکہ باپ کے ذمہ بھی اولاد کی تربیت ہوتی ہے. انہوں نے یہاں پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی کرنے والوں کے لیے یہ کتاب رحمت ہے اور ہدایت ہے. قرآن پاک نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں, جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. کون کون سے لوگ ہدایت پر ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں. اچھا آخرت کے دن کا یقین جو ہے نا, اکاؤنٹیبلٹی کا احساس, وہ انسان کی ساری چیزیں سیدھی کر دیتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ساری چیزیں, ساری برائیاں ہم سے لے جاتا ہے. جس انسان کے اندر آخرت کے حساب کا احساس زندہ ہو گیا نا, وہ برائیاں چھوڑ دے گا. اس میں تقویٰ آ جائے گا. اس میں تقویٰ آ جائے گا, یعنی وہ کوئی برائی نہیں کر سکے گا. کیونکہ اس کو ہوگا اگر میں نے یہ برا کام کر لیا نا, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس لیے وہ کرتا ہی نہیں, برا کام نہیں کرتا, وہ اچھے کام ہی کرتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہونا اسے سیدھا کر دیتا ہے, سیدھے راستے پہ لے آتا ہے. ٹھیک ہے, پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو نا ایسے ہی باتوں میں نہیں, جو غافل کرنے والی باتیں جو ہوتی ہیں نا, یعنی ایسے ہی فالتو میں بیٹھے رہنا, فرینڈس کے ساتھ گاسپس کرنا, اور وقت گزارنے کے لیے بہت زیادہ ٹی وی دیکھ لیا, ایسے ڈرامے دیکھ لیے, یا کوئی رسالے اٹھا کے پڑھ لیے, ڈائجسٹ پڑھ لیے. تو اپنی زندگی کو ان میں ضائع نہیں کرنا, اپنی زندگی کو یوزفل بنانا ہے. آپ دیکھیں کہ میں مارننگ سے لے کے شام تک, رات تک, میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا کوئی بھی گھنٹہ جو ہے نا وہ ضائع نہ جائے. اگر بہت تھکاوٹ ہو رہی ہو تو اس میں سو جائیں, وہ بھی عبادت بن جائے گا. وہ والا سونا بھی عبادت بن جائے گا کہ آپ یہ نیت کر کے سوئیں کہ یہ میں سوؤں گی نا تو میں اور فریش ہو کے اٹھوں گی, اور میں اچھی طرح بچوں کو یا میں بڑوں کو کسی کو بھی پڑھا سکوں گی یا پڑھ سکوں گی. تو ورنہ ریموٹ لے کے تو ٹی وی کے چینل آگے پیچھے میں بھی کر سکتی ہوں نا, یا میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ میں بور ہو رہی ہوں, چلیں میں آج یہ کر لیتی ہوں, وہ کر لیتی ہوں, کام فضول چیزوں میں ٹائم گزار دوں. ہمارا وقت جو ہے نا وہ بہت قیمتی ہے, کیونکہ ہمارا وقت کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے نا, کسی بھی ٹائم, ہمیں نہیں پتہ چلے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے وقت کی قسم کھائی ہے, کئی بار کھائی ہے. والعصر والضحیٰ واللیل, رات کی قسم, دوپہر کی قسم, صبح کی قسم, والفجر, پھر والعصر, وقت کی قسم. تو وقت کتنا قیمتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا قرآن پاک میں اس کی قسم کھا کے. قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ جو بہت امپورٹنٹ ہو, جو بہت امپورٹنٹ ہو. اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں اس کی, اس لیے وقت کی قدر کرنی ہے, وقت ضائع نہیں کرنا, فالتو چیزوں میں بالکل بھی ٹائم نہیں ضائع کرنا. ٹھیک ہے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم نا حلال سمجھ لیتے ہیں لیکن وہ ہوتی حرام ہے. جیسے کہ ہم میوزک کو سنتے ہیں نا سب, کیا حلال ہے؟ وہ نہیں ہے نا, پھر ہم کیوں سنتے ہیں؟ ہے تو وہ حرام. کیا اس وقت ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟
ہم اس کی بجائے اگر ہم نے انجوائے ہی کرنا ہے تو اگر ہم نو میوزک لکھ کے نشید دیکھیں تو ہمیں بہت ساری نشیدز مل جائیں گی، ہم وہ بھی سن سکتے ہیں نا. تو ہم اس کو کیوں نہیں چھوڑ پا رہے، حالانکہ اس کی بہت زیادہ سزا ہے. ہم اس سزا سے آج دنیا میں اگر ڈر جائیں گے تو ہمیں آگے کامیابی مل جائے گی. ہم دنیا میں گرمی برداشت نہیں نہ کر سکتے، تو جب ہمارے کانوں میں میوزک جائے گا تو کیا ہوگا، گرم گرم کوئی چیز ہمارے کانوں میں ڈال دی جائے تو کیا ہمیں برداشت ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. آج وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی میں نے بتایا تو بچوں نے کہا ہمارے بابا گاڑی میں لگا لیتے ہیں تو ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ کچھ بار ایسے کریں گے نا، آپ بابا کو بے شک منع نہ کریں، اب یوں کریں گے نا تو بابا خود ہی منع کر ہو جائیں گے، آئندہ لگائیں گے ہی نہیں، کہ ہمارے بچے جو ہیں کمفرٹیبل نہیں ہوتے اس کے ساتھ. اگر کوئی گناہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے، ایسے اندر کچھ ہو، گناہ کیا ہے؟ جو آپ کے دل میں کھٹکے. اب سے آپ جب میوزک لگے گا نا آپ کے دل میں کھٹکا پیدا ضرور ہوگا. آپ اس کو ٹرائی کر لینا. کبھی بھی آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھو گے نا آپ کے دل میں کھٹکا لگے گا ضرور. ایک بار آپ سوچو گے کہ یہ تو حرام ہے، مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے، چاہے میرے دوست یہ کر رہے ہیں مجھے ان کو بھی منع کرنا ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو اپنے کانوں کو آگ میں نہیں ڈال سکتی. میں نے جنت میں ہی جانا ہے. جس کو جنت جانے کی لگن لگ جاتی ہے نا، آپ کو کہیں جانا ہو آپ کو شوق پیدا ہو جاتا ہے نا، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میرا ٹرپ جا رہا ہے میں نے وہاں جانا ہے، ہوتا ہے نا. تو آپ سوچیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، جنت میں. تو جس کو جنت جانے کی خوشی لگ جاتی ہے نا وہ پھر جنت والے ہی کام کرتا ہے. آج اللہ سے دعا کر لیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت جانے والے اعمال کے پیچھے لگا دے بس. یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دیں کہ جو جنت میں لے جائیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں، سورہ لقمان ہم کر رہے ہیں، کہ انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ نے جب انہیں حکمت عطا کی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. انہوں نے کہا کہ اے میرے چھوٹے بیٹے شرک نہ کبھی کرنا، اے میرے بیٹے کبھی شرک بہت بڑا ظلم ہے. انہوں نے کہا تھا شرک بہت بڑا ظلم ہے میرے بیٹے، شرک نہ کرنا. اور پھر انہوں نے والدین کے بارے میں کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تمہاری ماں نے تمہیں بہت مشکل سے بہت تکلیف کے بعد پیدا کیا، اس لیے اس کی بہت قدر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی ماں کا. انہوں نے فرمایا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا آپ کی ماں کا. پھر فرمایا کس کا؟ کہا آپ کی ماں کا. 3 مرتبہ کہا آپ کی ماں کا. 4تھ ٹائم جب انہوں نے پوچھا اب کس کا ہے؟ کہا باپ کا. تو آپ کی ماں کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. آپ کے والد کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. ماں کیا کرتی ہے؟ ماں آپ کو دنیا میں لانے کا باعث بنی، آپ کی خدمت کرتی ہے. جب آپ بہت چھوٹے بچے تھے آپ نہ تو کھا پی سکتے تھے، نہ واش روم کر سکتے تھے، نہ کپڑے بدل سکتے تھے، نہ نہا دھو سکتے تھے. ماں نے سارا کچھ کیا. پھر ماں اپنی جان پر کھیل کر آپ کو فیڈ کراتی ہے، ماں اپنی جان پر کھیل کر آپ کو پالتی پوستی ہے. آپ کے والد نہ اپنی نیند کا خیال رکھتے ہیں، نہ گرمی کا خیال رکھتے ہیں، نہ دھوپ کا خیال رکھتے ہیں، نہ سردی کا خیال رکھتے ہیں. وہ باہر جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے، میں نے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے، اس کے کپڑوں کے لیے، اس کی زندگی سنوارنے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے میں نے محنت کرنی ہے. حضرت لقمان وہ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، اور ہر والد کی ذمہ داری ہے. آپ لوگوں نے بھی بڑے ہونا ہے نا. اب آپ دیکھیں اب بڑے ہو گئے، اب آپ لوگوں کو اب یہ کیوں باتیں بتائی جا رہی ہیں؟ آپ سوچیں کہ ہم تو بچے ہیں ہمیں کیوں بتائی جا رہی؟ کل کچھ سالوں بعد آپ لوگ بھی ان والدین والی جگہ پہ ہوں گے نا. کچھ سالوں کے بعد آپ لوگ بھی اسی پلیس پہ ہوں گے نا جہاں آج آپ کے والدین ہیں. 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد کسی دن آپ اس سٹیج پر ہوں گے. تو آج کی نصیحت تب کام آئے گی کہ ایک والد وہ ہوتا ہے، باہر کوئی انسان اس کو تربیت کرے نہ کرے، والد کا فرض ہے کہ اپنے بیٹے کی خود تربیت کرے، ماں کا فرض ہے کہ اپنے بیٹے کی بچی کی خود تربیت کرے، بجائے اس کے کہ باہر والے اس کو غلط بتا دیں.
باہر والے اس کو غلط رستہ بتا دیں، ماں کا فرض ہے یا باپ کا فرض ہے اس کو سیدھے رستے پہ لے آئے کہ بیٹا تم نے شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا. اور اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بھی چیز ہے نا آپ سب سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. آپ ماں باپ سے سب چیزیں چھپا لو، اللہ سے کبھی نہیں چھپ سکتے. ماں باپ سے آپ سب کچھ چھپا بھی لو گے نا، اللہ سے کبھی نہیں چھپ سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی یعنی والدین کی اطاعت کب کرنی ہے، والدین کی اطاعت ہر معاملے میں کرنی ہے. صرف ایک معاملہ ہے، اگر وہ تم پہ دباؤ ڈالیں شرک کرنے کا کہیں تو شرک نہیں کرنا. اگر والدین آپ پر دباؤ ڈالیں شرک کرنے کا کہیں تو شرک نہیں کرنا، باقی ساری اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا اے میرے بیٹے اللہ بہت باریک بین ہے. اللہ باریک بین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک چیز کو، آپ کے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے. آپ کے دماغ میں سوچیں کیسی آتی ہیں، پاک سوچ آتی ہے، نیگیٹو سوچ آتی ہے، آپ کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، آپ کے کان کیا سنتے ہیں، آپ کے دل میں نیتیں کیسی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. باریک بین ہے اللہ تعالیٰ، سب جانتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا اے میرے بیٹے جب تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا ہے، کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا ہے. اور پھر نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. نیکی کا حکم دینا ہے جو اللہ نے ہمیں پہلے حکم دیا. یہاں پہ لقمان بھی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، یعنی لوگوں سے نا پراؤڈ ہو کے یا اریٹیٹ ہو کے بات نہیں کرنی. نہ پراؤڈ ہونا ہے نہ اریٹیٹ ہونا ہے، پولائٹ وے میں بات کرنی ہے، اچھے انداز سے بات کرنی ہے. اکڑ کے نہیں چلنا، زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا. تکبر سے منع کیا، اکڑنے سے اترانے سے منع کیا. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی خود پسند تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور انہوں نے کہا کہ اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو، نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت آہستہ. مریل چال بھی نہیں چلنی اور تیز بھی نہیں چلنا. قدم اٹھا کے چلتے ہیں نا، وہ کوئی بچے ہوتے ہیں نا گھسڑ کر چلتے ہیں، ایسے نہیں چلنا، بیماروں والی چال نہیں چلنی. اور اس کے بعد فرمایا کہ آواز کو پست رکھو، دھیما رکھو. بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. یہ ورس نمبر 19 ہے اس صورت کی، جس میں بتایا ہے کہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں زمین و آسمان میں. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. ہمیں پتہ ہے زمین میں اللہ نے کتنے خزانے رکھے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں سے خزانے نکل آتے ہیں. یہ سالٹ مائن جو ہے یہ خزانہ ہی ہے نا اللہ کا، ختم ہی نہیں ہو رہا. اسی طرح کئی جگہ پہ پتہ چلتا ہے نا ذخائر نکل آئے، تیل کے ذخائر نکل آئے، یہاں سے فلاں معدنیات نکل آئیں. تو اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے چھپے ہوئے خزانے ہیں. فیول نکل آتا ہے، تیل نکل آتا ہے، پھر اسی طرح وہ کوئلہ. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کے خزانے ہیں نا، زمینوں میں چھپے ہوئے. اسی طرح آسمانوں سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ہمارے لیے بارش برساتے ہیں. یہ سارا نظام اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کتنا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا نظام کے مالک ہیں. ہمیں جب بہت گرمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں، اور اس وقت اگر بارش برس جائے، بادل ہو جائیں، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. یہ سارا نظام کون دیکھتا ہے؟ ہمارے دلوں کی آواز کون سنتا ہے؟ بہت شدید گرمی ہو جاتی ہے، اللہ بارش برسا دیتے ہیں، موسم اچھا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے مالک ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو، ہر معاملے کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی سارے کاموں کا انجام پھر اس کا اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تھام لیتے ہیں، اللہ اس کا سہارا بنتے ہیں. اور اللہ سے زیادہ بڑا ولی کوئی نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا ولی نہیں ہو سکتا. آپ کبھی تنہا ہوگے ہی نہیں، کبھی الون فیل نہیں کرو گے اگر اللہ تعالیٰ کو